چلیں اب چلتے ہیں کالز کی طرف. ہیومن بینگ جی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیومن بینگ جی جی آداب، کیا حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایک اسکرین شیئر کرنی ہے آج ہم. ایک چیز کین آئی شیئر مائی اسکرین سر؟ جی جی سر جلدی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بابا جی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، تقریباً 100 سال پرانی پکچر ہوگی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت بر صغیر پر انفلوئنس ہے، بہت اثر ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، خاص طور پر فقہ حنفی سے ان کا تعلق تھا، تو تبلیغی اور دیوبند تو ان کے عاشق ہیں. اب پچھلی بار ہم نے علامہ اقبال کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس بار ہم جانچ کریں گے اور چرچا کریں گے جناب اشرف علی تھانوی صاحب پر. یہ بہت فیمس شخصیت ہے دوستو. یوٹیوب پر آپ نام لکھیں اور نام ہی کافی ہے، یہ سر حاضر ہو جائیں گے. وکیپیڈیا پہ ان کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بہشتی زیور، اور میں نے ساتھ میں دلہن بھی لگائی ہے اور بیچاری سائن کر رہی ہے اور اس کا منہ بھی چھپا دیا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور شادی کا بھی وہ کر رہی ہے، ڈیسیشن لے رہی ہے. تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، وہ انہوں نے لکھی تھی، اور یہ کتاب بہت فیمس ہے، بہت فیمس ہے. ہمارے گھروں میں جب بھی عورتوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی دلہنوں کو یہ کتاب دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کی برائیاں لکھی ہیں، عیب لکھے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. تو آ جاتے ہیں سر، یہ ہے کتاب بہشت زیور. میں دوبارہ بول رہا ہوں، یہ کتاب ہماری خواتین کو دی جاتی ہے شادیوں پر، یا چپکے سے ان کی امائیں بکسے میں رکھ دیتی ہیں کہ بچی پڑھ لے گی. اب اس کتاب میں کیا کیا الا بلا لکھا ہوا ہے آئیے دیکھیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، لیٹس ٹیون. تو انہوں کا جو پیج نمبر ہے 564، اس میں انہوں نے لکھا ہے بعض باتیں عیب اور تکلیف کی جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں. ہائٹ آف مسوجنی ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں میں کیا برائی پائی جاتی ہے. دوستو یہ نہیں کہہ رہے کہ بعض عورتوں میں پائی جاتی ہے، یہاں پہ یہ بڑے میاں جرنلائز کر رہے ہیں کہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عیب نمبر ایک. اب یہ عورتوں کے عیب بتا رہے ہیں بہشتی زیور کتاب میں. اچھا، بہشتی ہوتا ہے جنت، یعنی جنت کا زیور ہے عورتوں کے لیے. یہ عیب نمبر ایک. ایک عیب یہ ہے کہ بات کا معقول جواب نہیں دیتی، جس سے کچھ پوچھنے والے کو تسلی ہو جاوے. بہت سی فضول باتیں ادھر ادھر کی آپس میں ملا دیتی ہیں اور اصل بات پھر بھی معلوم نہیں ہوتی. عیب نمبر دو. ایک عیب یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جاوے تو سن کر خاموش ہو جاتی ہے. کام کہنے والے کو یہ شبہ رہتا ہے کہ خدا جانے انہوں نے سنا یا نہ سنا. اچھا دوستو، عیب نمبر 13. یہ اگین عورتوں کو کتاب دی جا رہی ہے، اور عورتوں کے بڑے میاں ایک ایسے بہت دنیا کے بڑے سائیکالوجسٹ جو عورتوں کی نفسیات جانتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. عیب نمبر 13. ایک عیب سستی کا ہے. عورتوں کو سست کہا جا رہا ہے. ایک عیب سستی کا ہے کہ ایک کام کو دوسرے وقت پر اٹھا رکھتی ہیں، اس سے اکثر نقصان ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد عیب نمبر ہم آتے ہیں 15 میں. ایک عیب یہ ہے کہ کوئی چیز کھو جائے تو بے تحقیق کسی پر تہمت لگا دیتی ہیں یا الزام لگا دیتی ہیں، یعنی جس نے کبھی کوئی چیز چرائی تھی. تو عیب نمبر ہم آ جاتے ہیں 17 پر. یہ سارے دوستوں عیب کتاب میں لکھے ہیں عورتوں، یہ عورتوں میں یہ برائیاں ہیں، اس لیے پاکستانی عورتیں بیچاری سمجھتی ہیں ان میں واقعی برائیاں. تو ایک عیب نمبر 17. ایک عیب یہ ہے کہ ان کے سامنے دو آدمی کسی معاملے میں بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھے نہ پوچھے مگر یہ خامخواہ دخل دیتی ہیں اور اصلاح یعنی ایڈوائس بتانے لگتی ہیں. جب تک تم سے کوئی ایڈوائس نہ لے تو گونگی بہری بنی بیٹھی رہو. اب کچھ اور عیب رہ گئے، پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں، پھر عارضی بات کر سکتے ہیں پر. اچھا، عیب نمبر 20. ایک عیب یہ ہے کہ ہمیشہ بات ادھوری کرے گی. خواتین، کاش اس میں کوئی عورت ہمارے ساتھ ہوتی، کوئی بات نہیں، کہ عورتوں پہ الزام لگا رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ ایک عیب یہ ہے کہ بات ہمیشہ انکمپلیٹ کریں گی، بات ادھوری کرتی ہے، جس سے مطلب غلط سمجھا جائے گا. اب بس
اچھا ٹوٹل انہوں نے 29 ایپ بتائے جو سگمنڈ فرائڈ کی طرح انہوں نے بڑی نفسیات پہ بات کی عورتوں کے. حالانکہ سگمنڈ فرائڈ کا قول یاد آ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا نفسیات دان ہو گیا لیکن میں تب بھی عورتوں کو نہیں سمجھ سکا. وہ اتنا جینیس آدمی اتنے اور کچھ کتابیں لکھی لیکن تھانوی صاحب نے آلموسٹ 250 سے اوپر کتابیں لکھی ہے. تو کوالٹی اور کوانٹٹی میٹر. فرائڈ نے کچھ بکس لکھی ہیں اور یہ صاحب نے بس اتنی کتابیں لکھ دی اور یہ سب لکھا ہے جو گھر میں دیکھتے تھے اپنے شاید. اچھا ایب نمبر 22 ایک ایب یہ ہے کہ اپنی اصطلاح یا غلطی کا کبھی اقرار نہیں کریں گی. اچھا اپنی غلطی نہیں مانتی. اب آخری 4 ایب ہیں. ایب نمبر 27 ایک ایب یہ ہے کہ اکثر تکیے میں سوئی رکھ کر اڑ جاتی ہیں جس سے کسی کو چبھ جاتی ہے. یہ ایب ہے عورتوں کا. اچھا ایب نمبر 28 ایک ایب یہ ہے کہ بچوں کو گرمی سردی سے نہیں بچاتی اور ان سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر 23 گھنٹے کراتی پھرتی ہیں اور علاج یا احتیاط پھر بھی نہیں کرتی. آخری ایب ہے ایک ایب یہ ہے کہ اکثر بچوں کو بے بھوک کھانا کھلا دیتی ہیں یا مہمان کو اصرار کر کے کھلاتی ہیں پھر بے بھوک کھانا کھلانے کی تکلیف ان کو یعنی تنگ کرنی پڑتی ہے یا مشکل پڑتی ہے. یہ تمام ایپ دوستوں عورتوں کے ہیں اور میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ایک بات اہم ہے آخری بات, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی والدہ کی ڈیتھ بھی 5 سال میں ہو گئی تھی تو ان کو شاید ماں کا پیار نہیں ملا تو جنہوں نے اتنی خنت نکالی ہے عورتوں کے ساتھ. Okay, all right. Thank you very much, human being جی. بہت شکریہ آپ کا. I'm just sorting it out. میں نے آپ کی آواز گونج کے واپس آ رہی ہے تو اوکے تھینک یو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.